ابو لہب جو آپ کا چچا بھی تھا لیکن جو بھی ایمان نہیں لایا تھا، اسلام سے محروم رہا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ پر نبوت کا بوجھ کو ڈالا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاصطع ما تؤمر، آپ حکم سے اعلان کیجئے، لوگوں کو بتائیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بتا دیجئے اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، کوئی عبادت لائق نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا، اعلان کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صفا پائپ چڑھتے ہیں، لوگ آپ اعلان کرتے ہیں یا صباحا، یہ اس زمانے میں یہ وہ آواز تھی جب کوئی آدمی کچھ دیکھتا تھا، کوئی بری حالت دیکھتا تھا، وہ پہاڑ پر چڑھتا تھا، کہتا تھا یا صباحا، ایسے ہائے صبح، اس آواز پر مانو جمع ہو جاتے تھے، اور جو ہے پھر وہ جو کہتا تھا سنا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے ایک صبح میں پہاڑ پر چڑھتے ہیں، کہتے یا صباحا، اتنا کہتے تھے، کہنا تھا کہ تمام مکے تمام لوگ جمع ہو گئے، جو نہ آ سکے تھے اپنے کسی خاص بچے کو بھیج دیا، جاؤ دیکھو کیا معاملہ ہے، سب لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ آنے والوں میں ابو لہب بھی تھا، آپ کا بہت لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج چھپی ہوئی ہے، لشکر چھپی تو تم حملہ آور ہونا چاہتی ہے، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ لوگوں نے کہا تھا معذر من اللہ صدقہ، ہم نے آپ کے بارے میں سچ کا تجربہ کیا ہے، اب تم جھوٹ نہیں بولتے ہیں، آج جھوٹ بولیں گے، ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ فرمایا تھا اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، اے لوگوں کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، معبود بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہو اس بات کی اقرار کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول بنایا ہے۔ اتنا کہنا تھا، لوگوں نے کہا نہیں اے محمد جھوٹ بول رہا ہے، لوگ تو خود خاموش بھی رہے، لیکن ابو لہب نے محمد تمیزی کہی تھی، کہا تھا تبا لک یا محمد، تبا لک لسائر اليوم ولہذا جمعتنا، کہا تھا اے محمد پورا دن تیرے لیے برا ہو، تیری ہلاکت ہو، کیا تم نے اسی لیے جمع کیا تھا؟ اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تھا، آپ نے کچھ نہیں کہا تھا، اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے، عرش پر تھا، نبی اس نے ابو لہب کی گستاخی کو سن لیا تھا، ابو لہب نے بیان نبی کو کہا تھا تب لک تیری بربادی ہو، تیری ہلاکت ہو، اللہ تعالیٰ نے آسمان میں سن لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب کو نازل کیا، کہا تبت یدا ابی لہب تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، پوری آیت نازل ہوئی۔ اللہ فرمایا نہیں ابو لہب ہلاک ہوگا، وہ برباد ہوگا، اور اس لوگوں کو سنمار جمع کیا ہے، اس کی اولاد اس کام نہیں آئیں گے، وہ قریب تو جہنم داخل کیا جائے گا۔ اس کی بیوی جو چغل خور تھی، یہاں کا وہاں کرتی تھی، آگ کی گٹھی اٹھایا کرتی تھی، وہ جب اس کو گردن میں کھجور کی بڑی رسی ڈالی جائے گی، جہنم میں کیسے دی جائے گی، اب ماری جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اتنا ہی نہیں کہ اللہ نے آیت نازل کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، ابو لہب کو ایک بیماری نے پکڑا جس کو عدسہ کہتے ہیں، عدسہ نام بیماری پیدا ہوئی، اس کے اندر بدن میں پورے چھالے پڑ گئے اور پورا آبلہ پڑ گیا، اسے اتنی بدبو ہوئی، تافن ہوا، اور اسی بدبو میں مر گیا، اس کے گھر والوں نے اس کے بچوں نے گھر سے نکال دیا، کہ بدبو بہت زیادہ ہو گئی، برداشت قابل ہو گیا، تو اس کے بیٹوں نے، ابو لہب کے بیٹوں نے اس گھر سے باہر نکال دیا، دور پھینک دیا، وہی میں بڑھ گیا، اور کئی 3 دن تو اس لاش ایسی پڑی رہی، کوئی جانے کی ہمت ہوئی تھی، اتنی بدبو ہو رہی تھی۔ جب پڑوسی کے لوگوں نے دیکھا کہ دیکھو تمہارا کیسا ابو لہب کا بیٹا کیسا مردود بیٹا ہے، اس کے باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، 3 دن سے پڑی ہوئی ہے، کوئی چھپاتا نہیں ہے۔ جب اس نے بیٹوں نے دیکھا کہ ہماری بڑی بدنامی ہوگی، کہ لوگ کیا کہیں گے، آسان سے اس نے کچھ حبشی نوکروں کو، غلاموں کو بلایا، اور اس کو پیسے دے کر کے مٹی کھدوایا، دور سے ہی لاٹھی یا کسی مدد سے اس کے اندر دہمے سے دھکیل دیا، اوپر سے مٹی سے پاٹ دیا۔ دیکھیے کیسا انجام ہوا، اس نے نبی کی توہین کی تھی، نبی کے شان میں ناجیب الفاظ کہے تھے، دشنام ترازی کی تھی، اللہ نے کیا عذاب دیا۔ وہ آدمی، وہ ابو لہب جو نبی کا چچا بھی تھا، نبی اس کو کام نہ آ سکے، وہ جو ہے عدسہ بیماری میں مرا۔